پہلے جو ہمارا دور تھا نا اس میں لوگ جنون کی حد تک پڑھتے تھے، ان کا مقصد پاس ہونا نہیں ہوتا تھا. ملک نیاز سے میں کمٹمنٹ کر چکا تھا کہ میں آپ کی سپورٹ بھی کروں گا، آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا. السلام علیکم. جہاں آج کل کے ڈاکٹرز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مریضوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں، وہیں کچھ ایسے مسیحا بھی موجود ہیں جو غریب لوگوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کرتے رہتے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی مسیحا سے کروا رہے ہیں، لیا کی جانی مانی ہستی ڈاکٹر سید فقیر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم سر. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ یہ چھوٹی سی جگہ ہے موضع شاہ والا، یہاں سے تقریباً 6-7 کلو میٹر فاصلے پر ہے، یاد ہے وہاں میری پیدائش ہوئی. اور بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن بڑا پینفل گزرا ہے. جب میں 2 سال کا تھا میری والدہ کا انتقال ہوا، پھر 4تھی جماعت میں پڑھتے تھے تو والد صاحب چلے گئے، تو بڑا مشکل سے پینفل. ان مشکل حالات میں ماشاءاللہ آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی، تو کس طرح مینیج کیا؟ بس یہ نیچر نے مدد کی. وہاں سے شاہ والا سے تعلیم حاصل کی 5ویں جماعت تک، پھر ساتھ موضوع کھوکھر والا ہے، وہاں کوئی 8ویں تک کلاس پڑھتا تھا. پھر 10ویں کے لیے نام 10ویں کے لیے کورس بتانا ہے، اور پھر FSC لے سے کی اور میڈیکل کالج سے کیا. آپ کی گورنمنٹ جاب بھی تھی، آپ نے وہ گورنمنٹ جاب کیوں چھوڑ دی؟ کوئی خاص وجہ؟ میں جب ڈسٹرکٹ سے آیا نا تو وہاں میں بطور رجسٹرار کام کر رہا تھا امراض نسواں میں. تو میرا بڑا کلینکل ایکسپیرینس پڑا، 2 سال کا ایکسپیرینس تھا. اس وقت FCPS جو کرتے تھے ان کا سر 2 سال کی ریکوائرمنٹ ہوئی، تو میری وہ FCPS کی ریکوائرمنٹ ہوئی، لیکن میں DGO کرتا رہا ہوں. پھر صاف ہے کہ مالی مشکلات تھیں، تو پھر میری پوسٹنگ ہوگی، میری سلیکشن ہوگی گریڈ 17 میں. تو پھر میں نے اپنے علاقے کو چوز کیا. سب سے پہلے میری جو پوسٹ ہے وہ کرول آسن ہوگی. تو اس کے بعد میں نے کام کیا، بہت زیادہ کام کیا، سرجری کی، اور پھر وہاں سے میرا ٹرانسفر کر دیا گیا. جس بنا پر یہ پاپولر ہو گیا، یہ الیکشن رہے گا، کچھ مخالف تھے، سیاسی مخالف. تو کیونکہ بنیادی طور پر میرا تعلق ایک پارٹی کے ساتھ تھا، اور کرول میں سینئر خاندان کے ساتھ میرا اٹیچمنٹ رہی. تو اب اسی وجہ سے جو بااقتدار لوگ تھے، جو انٹی سینئر لوگ تھے، وہ اس وقت MNA تھے، انہوں نے میرا ٹرانسفر کر دیا. تو ٹرانسفر کے بعد لوگوں نے بہت بڑا جلوس نکالا اور بہت بڑا احتجاج کیا میرا ٹرانسفر کیسے. پھر میں وہاں سے تقریباً 1 سال کے بعد پھر میں نے خود ٹرانسفر کرا لیا کوٹ میں. میں نے بھی خدمت کی، سرجری کی، لوگوں کی خدمت کی جتنی مجھ سے ہو سکی. تو اس طرح وہ پھر یہاں بھی یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ یہ تو جناب جکھن گروپ کا سپورٹر ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہاں جو MPA تھے موجودہ، جو جکھنوں کے خلاف الیکشن لڑے تھے، تو انہوں نے میرا پھر ٹرانسفر کر دیا کوٹ سلطان سے. تو اب وہ میرے کو ٹرانسفر رکوانے کے لیے پیا جام ہڑتال ہوگی کوٹ سلطان پر. تو جب یہ ہڑتال ختم ہوئی میرا ٹرانسفر کینسل ہو گیا. وہ ٹرانسفر کی وجہ بھی خاص کوئی نہیں تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ اب یہ روز کے ٹرانسفر جو ہے نا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے یہ جوان اسپتال کی ابتدا کی. تو پھر ماشاء اللہ اتنی مشکلات کے باوجود آپ آج بھی کامیاب ڈاکٹر ہیں. آپ اس کامیابی کا راز کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سینگ ہے کہ ڈاکٹر شوڈ بی سو نوبل اینڈ سوبر اف ہی نوز دی میڈیسن دیٹ از دی ایکسٹرا کوالٹی. اب میرا رویہ جو ہے نا وہ تھوڑا اتنا ہمبل ہے کہ بعض کا تو مجھے اپنے عزیز بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو اتنے ہمبلنس ہے یہ کہیں آپ کو نقصان ہو. دیٹ از نیچر. اب میں اس کو نہ امپوز کر سکتا ہوں. کوئی بندے اپنا ماسک بھی کریں تو 2 سال 3 سال 4 سال ماسک کر سکتے ہیں. میری ساری زندگی کوٹ سلطان اور پورے لیا کے کروڑ کے لوگوں کے سامنے ہے. میرا رویہ وہی ہے جو پہلے دن سے وہ ہمبل ہے، ہمبل رویہ. تو شاید اسی وجہ سے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں. آپ کے ہاسپٹل میں لیا کے علاوہ دوسرے علاقوں کے بھی بہت سے مریض دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میں 1990 میں لیا آیا یا کروڑ آیا تو اس وقت یہاں سرجری نہیں ہوتی، میجر سرجری نہیں ہوتی.
اسپیشلی گینی کی تو سرجری ہوتی بھی نہیں تھی، تو چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے تھے لوگ رشتہ لیتے، تو میں کیونکہ ویل ٹرینڈ تھا، ڈاکٹر تھا گینی کا، تو اس وقت میرے پاس لوگوں نے آنا شروع کر دیا، تو ایک ٹھیک ہوا، دوسرا ٹھیک ہوا، ایک آپریشن ہوا، دوسرا آپریشن ہوا. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک 18 کلو کی رسولی بھی کروڑ اللہ سے نکالی تھی. تو نگلیکٹڈ کیسز تھے، میں نے بڑی سرجری کی، تو اس وجہ سے وہ پھر لوگ پسند کرتے گئے اور میرا نام بڑھتا گیا پورے ڈویژن میں. تو میرے پاس ڈی جی خان سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے، توسا سے بھی آنا شروع ہو گئے، میاں والی تک مریض، پکھر میاں والی بہار سارا لیا. تو اس وجہ سے میرے پاس اس وقت بھی وہ سرجن نہیں تھے، گینی کا نہیں تھا اس علاقے میں کوئی ڈاکٹر، تو اس وجہ سے میری ریپیوٹ جو ہے نا وہ بڑھی، تو جس کی وجہ سے میں نے بہت سرجری کی گینی. آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ نے بہت سی سرجریز کی ہیں، تو کوئی ایک مشہور جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، مشکل کیس جو آپ کو لگا ہو؟ دیکھیں جی، مشکل جو کیسز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اگر ان کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے. بعض کا کیس میرے پاس تو ایسے سینکڑے کیس ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم اکٹاپک پریگنسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیشنٹ شاک میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مینیج بھی کرنا ہے، اس کو آپریٹ بھی کرنا ہے. تو اکٹاپک بند میرے پاس آئے ہیں جو تقریباً میرے خیال میں 100% رزلٹ ہے ان کا، تو وہ اکٹاپک ہوتی ہیں، اور پھر ابسٹرکٹڈ لیبر ہوتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو مطلب گینی کے کیسز ہوتے ہیں وہ میرے پاس سارے آتے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ 2-4 میں نے کیس ایسے کیے ہیں کہ کورسدام جب آیا، ایک واقعہ جو ہے نا میرے ذہن میں ابھی تک ہے. تو ایک عورت تھی دائرہ دین بنا کی، تو اس کو فائبرائڈ تھا، تقریباً 2-2.5 کلو کا فائبرائڈ. تو فائبرائڈ ایک رسولی ہوتی ہے، تو میں نے اس کا آپریشن کرنا تھا. تو بہر وہ بڑی بحث مباحثہ ہوتا رہا ان کے ساتھ. وہ اماں کہتی تھی کہ میں نے یہیں سے آپریشن کرنا ہے، وہ ہائی کورٹ کے وکیل کہتے تھے کہ یہاں سے نہیں کرانا. تو آخر وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپریشن کرانا ہے. تو جب میں اس کو تھیٹر لے گیا تو آپریشن میں نے سٹارٹ کیا، تو کافی سال رہ کے بڑا آپریشن تھا، تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. تو میں نے وہ جب رسولی نکالی باہر، تقریباً 4 سے 5 کلو کی رسولی تھی، تو وہ باہر گئے تو وہ رسولی کو لوگ نہیں دیکھتے تھے، کہتے تھے ہمارے مریض کا کیا بنا. تو مریض باہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. وہ ابھی تک اماں زندہ ہے، جب آتی ہے میرے پاس تو وہ بات دہراتی ہے کہ ایسا ہوا تھا. تو وہ کیس جو ہے نا میرے لیے زندگی میں بڑا اہم تھا، کہ مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ ہائی کورٹ کا وکیل ہے، کوئی کمپلیکیشن نہ ہو جائے، ٹھیک نا، تاکہ وہ تو تھوڑا بہت مسئلہ ہو جاتا تو مجھے چھوڑتے تھے نا. لیکن کیونکہ میں نے اس سے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ کا آپریشن کرتا ہوں. تو اسی طرح کے کئی آپریشن ہیں جو میں مطلب آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، اتنی زیادہ ہیں کہ ایک ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے ان کی. جان ہاسپٹل شروع ہونے کے بعد کم و بیش کتنے آپریشن آپ کر چکے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے جان ہاسپٹل شروع کرایا ہے تقریباً 93 سے لے کے اب آپ دیکھیں کتنے سال ہو گئے، تقریباً 27 سال 28 سال ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سرجن 2 جنریشن میں آپریشن کرے شاید اتنی نہ کر سکے جتنی میں نے کی، کیونکہ اس وقت یہاں بندہ کوئی نہیں تھا نا. اب تو لوگ آپ دیکھیں جگہ جگہ سرجن آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب ایف سی پیس ہو گئے ہیں. اس وقت ایف سی پیس نشتر میں ہوتے تھے، تو اس وقت ہم جیسے لوگ جو ہے نا ان کو چانس ملا تو ہم نے سرجری کی، تو ماشاءاللہ اچھے رزلٹ ملے ہیں لوگوں کو. اب ایسے بچے جن کو میں نے آپریشن کیے تھے اب وہ جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کے آپریشن میں نے کیے. تو اب 2 نسلوں کا میں نے آپریشن کر. تو اس لیے تعداد تو میرے لیے بتانا بہت مشکل ہے، پر اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ جو کوئی سرجن 2 جنریشن میں آپریشن کر سکتا ہے اتنی تعداد میری ہوگی انشاءاللہ. میڈیکل فیلڈ میں آنے والے طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، پہلے جو ہمارا دور تھا نا اس میں لوگ جنون کی حد تک پڑھتے تھے. ان کا مقصد پاس ہونا نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ایک ٹیکسٹ بک پڑھنی ہے، اور ایک نہیں کئی ٹیکسٹ بک پڑھتے تھے، ایک ٹاپک پر کئی ٹیکسٹ بک پڑھتے تھے. اب یہ مشکلات آ گئے ہیں کہ لوگ نوٹس پڑھتے ہیں، صرف پاس ہونا مقصود ہوتا ہے ان کا. جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر جب پہنچتے ہیں تو وہ بیسک سبجیکٹ بھول جاتے ہیں کامنلی، اور پھر وہ ان کا وہ تھارو اسٹڈی نہیں رہی. ایک فیکٹر تو ان کو یہ ہے کہ ان کو تھارو اسٹڈی کرنا چاہیے، ایک سبجیکٹ کو سبجیکٹ کر کے پڑھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف پاس ہونا ہے، بلکہ ایک سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ نئے نئے آتے ہیں ان کے ذہن میں صرف پیسہ ہوتا ہے. پیسہ تو مل جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ملتا، پیسہ مل جاتا ہے، لیکن ڈیووشن ایک اور چیز ہوتی ہے
کہ پیشنٹ ہے اس کو کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے. میں نے آپ کو جس طرح سینگ بتائی نا کہ لوگ آئیں تو اس طرح نہیں کہ اس کو صرف ڈاکٹر ہے, وہ ایک شریف النفس انسان بھی ہو, ٹھیک نا. کوئی بندہ جب آئے تو اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا چاہیے, اس کے آواز میں, اس کے اخلاق میں اتنی مطلب ہے کہ سافٹ من ہونا چاہیے کہ لوگ سیٹسفیکشن حاصل کریں. بات کرنا چاہیے نہیں کہ مریض آئیں. مجھے یاد ہے ایک نشتہ میں ایک ڈاکٹر کو میں مریض دکھا رہا تھا, تو مریض کو کھانسی تھی, تو مریض کو تصادر احتیاط کرنی چاہیے کہ کھانسی وقت منہ پر کوئی کپڑا وغیرہ دے دینا چاہیے. اس نے نہ دیا تو اس نے اتنی انسلٹ کی. وہ ابھی تک دیکھو, یہ تقریباً 35 سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ, وہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے کہ یہ اس طرح ڈاکٹر صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ غریب آدمی کو اتنا نہیں جان لانا چاہیے. تو اس طرح جو ہے نا وہ ڈاکٹر کو ہمبل ہونا چاہیے, بڑا مطلب ایسا انداز ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں اپنی بیماری بتاتے ہوئے ان کو سیٹسفیکشن ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تو اس کو ٹھیک ہو جائے گا. مریض مطمئن نہیں ہوا تو ٹھیک نہیں ہوگا, چاہے جیسے آپ دوائی لکھتے ہیں اس کو, مریض ٹھیک نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں. ایک آدمی کیا کرے, اگر عمران خان ایماندار بھی ہے, اس کی سوچ بھی اچھی ہے اور اچھا انسان بھی ہے, بظاہر جو ہم جانتے ہیں, دیکھو اندر تو کسی کا کوئی نہیں دیکھ سکتا نا اس کا اندر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی میں تو جان نہیں سکتا, لیکن بظاہر تو وہ ٹھیک انسان تھا. لیکن اس کے ساتھ جو لوگ اکٹھے ہو گئے نا, وہ جانے پہچانے لوگ تھے جو میرے خیال میں انہی کی وجہ سے اس کی جو مسائل ہے نا اس کی وجہ سے ہیں. تو مسائل تو صاحب ہے کہ انہوں نے ڈیلیور ایسا نہیں کیا, ڈیلیور تو نہیں کر سکے. دیکھیں 2 سال تو ہو گئے ہیں, چلو 6 مہینے 5 مہینے سال کے بعد ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. اب مہنگائی آتی ہے, ہر چیز میں مہنگائی ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں, مطلب ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہو رہا, ملک میں پیسہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیسہ لوٹ لیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کہا جا سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو وسائل کے ملک کے وہ ختم ہو گئے ہیں, نہیں ہے ہمارے پاس. اب وہ مہنگائی دیکھیں نا, تیل کو دیکھ لیں, گندوں کو دیکھ لیں, کسان کو دیکھ لیں. اب میں کسان ہوں, بنیادی طور پر میں کسان ہوں, ذمہ دار ہوں اپنے علاقے کا. تو میں نے گورنمنٹ کو 3500 روپے بوری دی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا ریٹ ہو گیا تقریباً مور دین 5000. تو اب ہمیں کیا ملا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں ملا. اب اس میں حکومت نے پیسے کما لیے, تو صاحب کسان کو لوٹ لیا گیا نا. تو اس طرح جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کچھ اچھا ڈیلیور نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے ابھی اور کافی 2-3 سال پڑے ہیں کچھ ڈیلیور کریں, فی الحال تو مجھے لگتا نہیں ڈیلیور کیا. 42,000 سے بھی زائد ووٹ لینے کے باوجود آپ نے سیاست کو خیر بات کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ میرا مزاج سیاست کا نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ یہاں تو لوگ انویسٹ کرتے ہیں پھر کماتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, سیاست کو وہ انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں, اور میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں تو بنیادی طور پر ایک پروفیشنل ڈاکٹر تھا. مجھے بے نظیر نے ٹکٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ الیکشن لڑیں. میں نے الیکشن لڑا, وہ شہید ہو گئیں. اس کے بعد مجھے 42,000 ووٹ ملا. نیکسٹ ٹائم پھر میں میری ٹکٹ کھینچ لی گئی, ٹکٹ میری واپس کر دی گئی نا. تو ملک نیاز نے واپس دلوا دی ٹکٹ, ٹکٹ میں الیکشن لڑوں گا. تو اس کے باوجود کہ وہ الیکشن کے اتنے قریب میں سے ٹکٹ لی گئی جو پھر میں الیکشن چھوڑ نہیں سکتا تھا. تو پھر بھی میں نے کوئی 17-18 ہزار ووٹ لیے. پیپل پارٹی کا ووٹ بھی میرے سے چلا گیا, جو اس میں اور جو لوگ تھے جو مختلف گروپ میرے ساتھ تھے وہ بھی چلے گئے. تو میرا پیور ووٹ جو ہے نا وہ 18 سے 20 ہزار ہے میرا, وہ مجھے ملا. 2018 میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آپ کے پاس تشریف بالکل تشریف لائے. اس کے باوجود آپ نے پیپل پارٹی کے بجائے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. دیکھیں جی, میں نے کوئی جھنڈا پیپل پارٹی کے علاوہ نہیں لگایا, ٹھیک ہے نا. میں نے اگر اپنے گھر جھنڈا لگایا تو صرف پیپل پارٹی کا لگایا, کوئی جھنڈا اور نہیں لگایا. لیکن جب پیپل پارٹی نے مجھے نگلیکٹ کیا, جب پیپل پارٹی نے میرا ٹکٹ واپس کیا تو میں نے احتجاج کیا, تو میں نے وہ پیپل پارٹی کا جھنڈا اتار دیا, لیکن کوئی کسی اور پارٹی کا جھنڈا نہیں لگایا. ملک نیاز کو بڑی شکایت تھی کہ آپ کی وجہ سے میں 2 دفعہ الیکشن آپ کی وجہ سے ہارا ہوں. تو میں نے کہا چلو جی میں آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا. گیلانی صاحب میرے پاس آئے, قابل احترام ہیں گیلانی صاحب آئے, پوری ان کے جو ٹیم آئی میرے پاس آئی, اور بلاول صاحب پر میں امام ضامن باندھا یہاں جب لئے تھے. تو اس کے بعد ملک نیاز سے میں کمٹمنٹ کر چکا تھا کہ میں آپ کی سپورٹ بھی کروں گا, آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے وہ قربانی دی. کیا آپ مستقبل میں سیاست میں حصہ لیں گے؟ اب میں سوچ رہا ہوں
کہ سیاست کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سیاست میں ان ہونا ضروری ہے. اگر سیاست میں نہیں ہو لوگ آپ کو مطلب ہے کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے سوشلی طور پر نا. آپ کے لیے مسائل بڑھتے ہیں. اگر سیاست میں ہوں تو کم از کم آپ کے مسائل نہیں بڑھتے. تو کس پارٹی کی طرف سے آپ الیکشن لڑنا؟ میں ڈیسائیڈ کروں گا انشاءاللہ ڈیسائیڈ کروں گا. جیسا کہ اب یوتھ بہت زیادہ ان ہو رہی ہے سیاست میں، تو کیا آپ اپنے فرزند ڈاکٹر؟ میرا بیٹا بڑا ویل اورینٹیڈ ہے سیاست میں، ویل اورینٹیڈ ہے. مطلب یونیورسٹی کا یونیورسٹی پاک کیا ہے، ڈاکٹر ہے. اب وہ MS کر رہا ہے الٹرا ساؤنڈ میں. تو بڑا جینیس بچہ ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ الیکشن کے لیے میں نے کہا دیکھیں ویٹ اینڈ سی کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے کیا ایٹماسفیئر مناسب ہے یا نہیں ہے. اگر ان کے لیے ایٹماسفیئر مناسب ہوئی تو یہ ویری گڈ مین. مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جین ہے اس میں ہمبلنس بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے. ایک سیاستدان میں ہونے چاہیے، اس میں ہیں. لیکن میں نے ابھی اس کو روکا ہوا ہے کہ ابھی ویٹ اینڈ سی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اگلا ماحول الیکشن کا کیسا ہوتا ہے. اگر فیوریبل ہوا تو اس کو لازم میں الیکشن لڑوں گا. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اب اگر آپ ہماری ٹیم سٹارز آف لیا کے لیے کچھ کہنا؟ سٹارز آف لیا بڑا اچھا کام کر رہی ہے، بڑا اچھا پروگرام ہے ان کے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور میری دعا ہے ان کے ساتھ کہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ میرے خیال میں بہت اچھا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید تھینک یو.